الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ولا عديل له ولا غير له. سرمدي أبدي أزلي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له. وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وملجأنا ومأوانا وحبيبنا وحبيب ربنا ونورنا ونور عرش ربنا سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا ومولانا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا وشفينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طه اللہم صل وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین محمد سر وحدت ہے کوئی رمز ان کی کیا جانے محمد سر وحدت ہے کوئی رمز ان کی کیا جانے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے اللہم صل وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین محمد عربی کا آبرو حق و سلاست محمد عربی کا آبرو حق و سلاست کسے کے خاک درش نیز خاک برسرے اللہم صل وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین نہ تو اللہ کی حمد کا حق ادا ہوتا ہے اور نہ ہی رسول کریم کی مدح و ثنا کا حق ادا ہو سکتا ہے اس لیے اللہ کامل ہے بندہ ناقص ہے اللہ قدیم ہے بندہ حادث ہے اللہ واجب الوجود ہے بندہ ممکن الوجود ہے اللہ غیر محدود ہے بندہ محدود ہے ایک ناقص کامل کی حمد و ثنا کیسے کرے اس لیے حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ بڑے پائے کے سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے بزرگ گزرے ہیں انہوں نے فرمایا خدا در انتظار حمد مانیست اللہ تعالیٰ اس انتظار میں نہیں ہے کہ بندہ میری تعریف کرے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز میری تسبیح بیان کر رہی ہے لیکن تم ان کی تسبیح بیان کرنے کو سمجھ نہیں سکتے بندہ ناقص بنا ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہے بندہ اس کو ہی نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کیسے اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہے ہم سمجھتے کوئل یوں ہی بولتی ہے باغ میں ہم سمجھتے ہیں پھول پر آ کر بلبل یوں ہی آواز نکالتی ہے نہیں ایسا نہیں یہ سب اللہ کی حمد کر رہے ہیں اللہ سن رہا ہے سمندروں کی دریاؤں کی تہ میں مچھلیاں اللہ کی حمد کرتی ہیں فضاؤں میں پرندے اللہ کی حمد کرتے ہیں خدا جانے کتنی خدا کی مخلوق ہے پتھر کیا درخت کیا زمین و آسمان کیا چاند سورج کیا ستارے کہکشاں کیا یہ سب اللہ کی حمد کر رہے ہیں اس لیے بندہ ہی غافل ہے خدا در انتظار حمد مانیس محمد چشم پر راہ ثنا نیز جب اللہ منتظر نہیں ہے اللہ کا حبیب بھی منتظر نہیں ہے اللہ کا حبیب کیوں منتظر نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کے حبیب کی تعریف خود اللہ فرما رہا ہے اللہ کی حمد مخلوق کرتی ہے اور محمد عربی پاک کی مدح ثنا تعریف میرا رب کرتا ہے اس لیے نہ اللہ کو کسی کی حمد کا انتظار ہے نہ رسول اللہ کو کسی کی حمد کا سبحان اللہ ہاں بندے کو کیا چاہیے ہاتھ اٹھائے دامن پھیلائے سر جھکائے آنسو بہائے فریاد
کرے محمد از تو بھی خواہم خدایا از تو عشق مصطفیٰ را۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تجھ سے خدا کا سوال کرتے ہیں، خدا کی رضا مل جائے، اور اے اللہ تجھ سے تیرے حبیب کی محبت کا سوال کرتے ہیں، وہ مل جائے۔ وہی موضوع جو میں چھیڑ رکھا ہے نہیں ختم ہو رہا، اس زبان کی حفاظت۔ مہینہ تو ہو گیا، یہ ہمارے قابو میں نہیں آ رہے۔ چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، تلوار سے تیز ہے۔ تلوار وہ کام نہیں کرتی جو زبان کام کر جاتی ہے۔ اس کو قابو میں لانا ہے، اس کو راہ راست پر لانا ہے، اس سے کنٹرول کرنا ہے۔ یہ غیبت کرتی ہے، روکو۔ یہ جھوٹ بولتی ہے، اس کو روکو۔ یہ جھوٹی تعریف کرتی ہے کوئی مفاد حاصل کرنے کے لیے، اس کو روکو۔ میں حدیث پاک سے پیش کرتا ہوں، یہ زبان ہی گالی بھی نکالتی ہے، کلمہ کفر کہتی ہے، ناشکری کرتی ہے اپنے رب کی، اپنے رب کے رسول کی۔ روکو اس کو، اس سے وہ کام لو جس کے لیے رب نے اس کو بنایا ہے۔ دی زمان حق نے سرائے مصطفیٰ کے واسطے، لغویات کے لیے زبان نہیں رب نے پیدا کی، میرے منہ میں زبان رکھی ہے اس لیے کہ میرے حبیب کی تعریف کر، میں بھی تعریف کر رہا ہوں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین۔ رب کریم نے اپنے نبی پر درود بھیجنے کا حکم دیا ہے، اس حکم کی ہی بندہ تعمیل کرتا رہے ساری زندگی، اس سے ہوتا برا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی حمد و ثنا کرے۔ دی زبان حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے۔ اس میں کاروبار کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، اقتدار کی محبت، ان سے اس دل کو پاک کرو۔ جب پاک ہو جائے گا اللہ پاک وہ نعمت عطا فرمائے گا جو اپنے خاص دوستوں کو عطا فرماتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں، وقت بڑا تھوڑا ہے، چند حدیثیں سنو برکت کے لیے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ایک بات میری یاد رکھو، میرے پاس جمعہ پڑھنے کے لیے جو بھی آئے ذہن بنا کر آئے، جو سننا ہے اس پر عمل بھی ضرور کرنا ہے۔ یہ دیکھ کر ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، ہم بڑے خلوص سے یہ اپنا فریضہ ادا کرتے ہیں کہ لوگ صرف سننے کے عادی ہیں، بس سن لیا ہی۔ یہ غیبت انہوں نے بتایا ہے کہ نہیں کرنی چاہیے، بڑا گناہ ہے، بس اتنا نہیں، چھوڑ دو۔ کوئی تمہارے سامنے کسی کا گلہ کر رہا ہے، اس آدمی کی تعریف کرو، بھائی اس میں تو بڑی خوبی ہے، وہ نمازی ہے، وہ مسکینوں کا بڑا خیال رکھتا ہے، پڑوسیوں کا بڑا خیال رکھتا ہے، کوئی بات اس کی تعریف میں کہہ دو، تم بچ گئے اس گناہ سے۔ آج سنو حدیث ہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود وہ صحابی ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا جس نے قرآن پڑھنا سیکھا ہو اس سے سیکھو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شوق دے کہ ہم بھی قرآن سیکھیں۔ بڑے نہیں ہو گئے تو تم سے بھی بڑی عمر کے صحابہ تھے، کوئی 60 سال میں آ کر مسلمان ہوا، کوئی 70 سال کا آ کر مسلمان ہوا۔ انہوں نے پھر کیا کیا؟ مسجد نبی میں بیٹھ کر قرآن سیکھا، نماز یاد کی، کلمے یاد کیے۔ سبحان اللہ۔ ہم سمجھتے ہیں یہ بچوں کا کام ہے، نہیں بھائی، زندگی کی کسی بھی موڑ پر کوئی رہنمائی کر دے، کوئی خیر خواہی کر دے، کوئی کلمہ بہتری کا کہہ دے، اس کو قبول کرنا چاہیے، جس عمر کا بھی ہے۔ حضور نے تو فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، پر بوڑھے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ بوڑھے نہیں ہو گئے، کسی بھی حصے میں ہو، قرآن پاک کو صحیح پڑھنا یہ ہر مسلمان کا فرض ہے۔ لہٰذا میں تو یہ ترغیب دلایا کرتا ہوں کہ وقت نکال کر، لوگ کہتے ہیں جی وقت نہیں ہے، میں کہتا ہوں کوئی بیمار ہو جائے اسے اسپتال لے جاتے، لاہور لے جاتے،
اسپتال میں داخل کراتے ہیں، ہفتہ 2 ہفتے مہینہ لگ جاتا ہے، وقت نکل آیا کہ نہ نکل آیا؟ دین کے لیے وقت نہیں تو پھر وقت کس لیے؟ رب نے کیوں بھیجا ہمیں؟ اس سے پوچھنا تو چاہیے نا، اے اللہ ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا؟ تو نے کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا قد مبارک درمیانہ تھا، زیادہ دراز قد نہیں تھے، لیکن جسم کا بڑا ہونا یہ کوئی خوبی نہیں ہے۔ ہاتھی بڑا ہے، بکری چھوٹی ہے، بڑا حرام ہے، چھوٹا حلال ہے۔ بڑا ہونا قد کا یہ کوئی خوبی نہیں ہے، چھوٹا ہو اس میں ہنر ہو۔ علی المرتضیٰ کا قد درمیانہ تھا، لیکن خیبر میں مرحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا نیچے اتر، وار کر، میں تجھ پر وار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی قوت عطا فرمائی، بڑا علم دیا۔ حضور نے فرمایا انا مدینہ العلم علی بابها، میں تو علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کے دروازے ہیں۔ بڑا علم تھا، بلکہ علماء نے متفقہ طور پر یہ بات کہی ہے، یاد رکھنے کے قابل ہے۔ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کے بعد پوری دنیا میں علی المرتضیٰ سے زیادہ کوئی شخص علم والا نہ تھا نہ ہے۔ بڑی بات ہے، چھوٹی بات نہیں، یاد رکھو۔ انبیاء کی نشانی نرالی ہے نا، ان کا تو براہ راست رابطہ ہی رب کے ساتھ ہوتا ہے، عالم غیب کے ساتھ ہوتا ہے، وہی ادھر سے آتی ہے، براہ راست اپنے رب کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں۔ انبیاء کو علیحدہ کر دو، انبیاء کے بعد ہر امت میں اور اس امت میں جو سب سے افضل امت ہے، علم اس میں زیادہ ہے، اس امت میں علم سب سے زیادہ ہے۔ تو انبیاء کرام کے بعد سب سے زیادہ علم والی شخصیت جناب علی المرتضیٰ کی ذات پاک ہے۔ ایک شاعر نے آپ کا قصیدہ لکھا ہے حضرت علی المرتضیٰ کا، اس میں ایک کافی لمبا قصیدہ ہے عربی میں، اس کا ایک شعر ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ علی کے جسم کے بال سے علم کے چشمے پھوٹتے تھے۔ سبحان اللہ، اور حق ہے، یہ شاعرانہ تخیل نہیں ہے، صرف یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ حق ہے کہ علی المرتضیٰ کے بدن کے ہر بال سے علم کے چشمے پھوٹتے تھے۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ بس اتنی سی حدیث ہے، 2 جملے ہیں۔ راوی عبداللہ بن مسعود ہے اور حدیث پاک بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ معنی کیا ہے؟ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، اور مسلمان کا قتل حلال سمجھ کے اس سے لڑنا یہ کفر ہے۔ اب ان 2 جملوں کی اگر میں تشریح کروں پورا جمعہ اسی میں گزر جائے۔ سباب المسلم، ہم غصے میں آ کر فوراً گالی دے دیتے ہیں، کہیں جاتے آتے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے ہماری زبان سے فوراً گالی نکل جاتی ہے، پھر ہاتھا پائی کی نوبت آ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے جو قانون دیا ہے اس میں دونوں چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں، گالی دینے کی تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، اور جہاں تک تھپڑ مارنے کا تعلق ہے یہ بھی عدالت ہے، قصاص کے طور پر قاضی اسلام وہ حکم کرے کہ اس نے تجھ کو تھپڑ مارا ہے تو اس کو مار، ورنہ تھپڑ مارنے کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو حضور نے جب منع فرمایا گالی دینے سے، صحابہ کرام فرماتے کسی نے کبھی جانور کو بھی گالی نہیں دی، اس قدر حفاظت کی اپنی زبان کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے۔ یہ ہے میرے دوستوں باتیں جن پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں، اللہ کے رسول کو راضی کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بہترین اعمال ہیں، ان کی طرف توجہ ہماری ضرور ہے، علماء بھی توجہ دلاتے ہیں، لیکن یہ باتیں ہمارے ذہن میں اترنی چاہیے کہ کسی کو گالی دینے کے لیے ہماری زبان بالکل گونگی ہو جائے۔ فسق کا معنی نافرمانی،
جس نے کسی مسلمان کو گالی دی اس نے اپنے رب کی اور اپنے رب کے رسول کریم کی نافرمانی کی اور وہ فاسق ہو گیا. یہ فقہا کی اصطلاح ہے. فاسق کا حکم کیا ہے؟ نہ تو وہ اذان کہہ سکتا ہے، نہ امامت کرا سکتا ہے، نہ جمعے کا خطبہ دے سکتا ہے، اور نہ وہ قاضی بن سکتا ہے، نہ ہی مسلمانوں کا حکمران بن سکتا ہے. اور اگر کبھی شہادت اور گواہی کی ضرورت محسوس ہو تو فاسق آدمی گواہی بھی نہیں دے سکتا، شاہد بھی نہیں بن سکتا. سمجھے؟ یہ شریعت حکم ہے. لیکن بڑی مبارک والی بات ہے پاکستانی حکم کہ یہاں شریعت کا قانون نافذ نہیں. آزاد ملک ہے، بلکہ جنگل کا ماحول ہے، جو چاہے کوئی کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں. نہ ضمیر ملامت کرتا ہے کیا کیا ہے کیا کہا ہے. لیکن شریعت کی پابندی اپنے مقام پر ہے. کوئی بھی ایماندار جس کا ایمان پختہ ہے اور وہ صراط مستقیم پر چل رہا ہے اور کوشش کرتا ہے شیطان کے حملے سے بچنے کی، اس کی زبان کو بڑا ہی پاک ہونا چاہیے. قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے شیطان کے لیے. سورہ کہف میں اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ إِلَّا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. وہ فاسق کا لفظ آ گیا. اللہ پاک نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے کیا، شیطان نے نہیں کیا، انکار کر دیا، اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. یہ فاسق کا لفظ وہاں استعمال ہوا ہے. اب سمجھ کر فاسق کا معنی کیا ہے؟ فاسق کا معنی ہے شیطان کے ساتھ مل جانا. فسق کا معنی ہے، فاسق کا معنی ہوا جو شیطان کے ساتھ ملا ہوا ہے، ساتھ چلتا ہے، ساتھ کھاتا پیتا ہے. جس نے کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھی، شیطان تو بیٹھ گیا اس کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے. حضور نے حکم دیا ہے نا بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھا. وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، اور مومن سے قتال، قتل کرنا، لڑنا جی حلال سمجھ کر، یہ کفر ہے. ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا جب دو آدمی لڑنے کے لیے تیار ہو کر نکلتے ہیں نا، فرمایا دونوں دوست نہیں ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو قاتل ہے یہ تو دوست نہیں ہوا، مقتول کیوں دوست نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا مقتول اب مقتول ہوا ہے، وہ بھی قاتل ہی بننا چاہتا تھا کہ میں اس کو قتل کر دوں. نیت اس کی بھی قتل کرنے کی تھی، لہذا دونوں دوزخ میں جائیں گے. القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قاتل بھی دوزخ میں، مقتول بھی دوزخ میں. تو فرمایا سیدنا عبداللہ ابن عمر نے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کسی کو یوں کہہ دے کافر کافرہ. یہ کافر کا لفظ بھی کسی مومن کے لیے استعمال کرنا کتنا زبردست ہے، حدیث سے پتہ چلے گا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہا، اگر تو حقیقت میں اللہ کے نزدیک کافر ہے تو پھر تو کافر کا لفظ اس پر سچا آ گیا. اگر وہ اللہ کے نزدیک کافر نہیں ہے تو وہ لفظ لوٹ کر کہنے والے پر آئے گا، یہ کافر ہو جائے گا. وہ یہ کافر کفر دو دھاری تلوار ہے، اس پر نہ چلی پھر اس پر چل جائے گی. لہذا زبان کو اس قدر کنٹرول میں رکھنا چاہیے کہ کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو. دیکھ لینا یہ گالی تو نہیں نکل رہی، میں کسی کو کافر تو نہیں کہہ رہا. بعض آدمی کی عادت ہوتی ہے غصے میں آ کر کہہ دیتے تو لعنتی ہے یا فلاں پر لعنت خدا کی، نام لے کر اس کے متعلق حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللعانین لا یکونون شہداء ولا شفعاء یوم القیامہ. جو لعنت کرنے والے ہیں مومن کو میدان محشر میں دو منصب دیے جائیں گے. ایک تو یہ ہے کہ پہلی امتوں کا یہ گواہ بنے گا، دوسرا گناہگاروں کی یہ شفاعت کرے گا. یہ دونوں بڑے اعلیٰ منصب ہیں. یہ احترام ہے مومن کا. میدان محشر میں رب کریم گواہ بنائے گا پہلی امتوں کے لیے. یعنی امتیں جب اللہ کی جناب میں
اللہ پوچھے گا کیا میرا نبی تمہارے پاس آیا تھا؟ وہ کہیں جی کوئی نہیں آیا. پھر نبیوں کو بلایا جائے گا, میں نے تمہیں بھیجا تھا تو ان کے پاس گئے تھے. اللہ کو علم تو سارا ہے نا. اللہ پاک جب نبیوں کو بلائیں گے تو نبی کہیں گے مولا کریم تیرے حکم کی تعمیل میں ہم ان کے پاس گئے ہیں, تیرا پیغام پہنچایا ہے, تیری کتاب پڑھ پڑھ کر سنائی ہے, لیکن یہ نہیں مانے. وہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی تیرا پیغام لانے والا نہیں تھا. نبی کہیں گے ہم نے پیغام پہنچا دیا. اللہ کریم فرمائیں گے پھر گواہ لاؤ. اس امت کو بطور گواہ پیش کیا جائے گا. یہ امت محمدیہ گواہی دیتی یا اللہ واقعی یہ نبی تیرے اس قوم میں گئے ہیں, پیغام پہنچائے اور قبول نہیں کیا. وہ امت کہہ رہی یا اللہ یہ ہمارے بعد آئے ہیں, انہیں کیسے پتہ چل گیا؟ امت سے پھر سوال ہوگا کہ تمہیں کیسے پتہ چل گیا؟ امت کہے گی یہ ہے ہمارا سچا رسول جس نے ہمیں بتایا تھا. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, پھر ہمارا رسول سب پر گواہ بنے گا. یہ مقام ہے شہادت کا جو اس امت کو ملے گا, اور شفاعت بھی کرے گی یہ امت گناہگاروں کی. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے لعنت بھیجی کسی پر, قیامت کے دن نہ تو وہ گواہ بنے گا اور نہ ہی وہ شفاعت کر سکے گا, بلکہ خود مجرم بن جائے گا. اب مجھے حق پہنچتا ہے, میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. ایک فرقہ ایسا ہے امت محمدیہ میں جس کی زبان پر صحابہ کرام کی شان میں سوائے لعنت کے کوئی لفظ ہی نہیں ہے. آپ پہچانتے ہیں, جانتے ہیں, سمجھتے ہیں اس فرقے کا اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں, بلکہ لعنت صحابہ پر بھیجنے کو وہ عبادت سمجھتے ہیں. ایک ایک کا نام لے کر لعنت بھیجتے ہیں. ہمیں علماء نے فرمایا کہ قرآن پاک میں ظالم پر لعنت بھیجی گئی ہے. ایک آدمی ظلم کرتا ہے, بے گناہ اس نے تمہارے سامنے کسی کو قتل کر دیا, بڑا ظلم ہے نا, جان ضائع کر دی. تو اس کا نام لے کر اس پر لعنت نہیں بھیج سکتا. ہاں تو اس وصف پر لعنت بھیج سکتا ہے کہ ظالموں پر خدا کی لعنت ہو, لیکن اس شخص کا نام لے کر اس پر بھی لعنت نہیں بھیج سکتا, اس لیے کہ اس نے اپنا کلمہ تو پڑھا ہے نا. ہمیں کلمے کا حیا ہے, شرم ہے. حتیٰ کہ دوستوں بات سنو, شیطان پر تو خدا نے لعنت بھیجی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ہمیشہ رجیم کہتے ہیں, رجیم کا معنی لعنتی ہے. لیکن دنیا جہان ڈھونڈو پھرو, کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جس کے ہاتھ میں تسبیح ہو اور وہ پڑھ رہا ہو شیطان پر لعنت, شیطان پر لعنت, شیطان پر وظیفہ پڑھ رہا ہو. شیطان پر بھی ہم لعنت نہیں بھیجتے ہیں, لعنتی, کیونکہ یہ فضول کام ہے, ہم اپنا وقت ضائع نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اس فرقے کی بات کرو جو صحابہ کرام پر خصوصاً عشرہ مبشرہ پر جن کو حضور نے اپنی حیات طیبہ میں روبرو جنت کی بشارت دی ہے, اور ان میں سے پھر خلفائے راشدین پر جو نبی پاک کے نہایت مخلص وفادار جانثار یار ہیں, ان پر جو شخص لعنت بھیجتا ہے نام لے کر, اب بتاؤ اس کا کیا حال ہے. ایک حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. اگر ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کرام کی شان میں تبرہ بولتے ہیں, سب کو شتم کرتے ہیں, لعنت بھیجتے ہیں, تو تم ان پر لعنت نہ بھیجو, کہو تمہارے شر پر لعنت ہو. میرے نبی پاک نے ہماری زبان کو پاک رکھنے کے لیے فرمایا کہ ان پر لعنت نہ بھیجو, بلکہ کہو تمہارے شر پر لعنت. ہاں بھائی, صدیق اکبر کیسے ہیں اگلے جمعے انشاءاللہ بیان ہوگا. عمر فاروق کیسے ہیں نہ آپ بتا سکتے نہ میں بتا سکتا ہوں, امام جعفر صادق بتا سکتے ہیں. کسی نے پوچھا حضرت امام جعفر صادق سے کہ ابو بکر کا اور عمر کا حضور کی زندگی میں کیا مرتبہ تھا, کیا
امام نے فرمایا، تیرے میرے امام نے فرمایا۔ ہم بھی امام جعفر صادق کو اپنے امام مانتے ہیں، ہم امام محمد باقر کو بھی اپنے امام مانتے ہیں، ہم اہل بیت کے ہر فرد کو اپنے امام مانتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اعلی حضرت نے کہا تھا تو ہے عین نور، تیری نسل پاک سے ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہاں بھائی، امام جعفر صادق کو اپنے امام مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، امام کی بات ماننی چاہیے۔ سوال کرنے والے نے کیا سوال کیا؟ حضور کی زندگی مبارک میں ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہما کا کیا مرتبہ تھا؟ امام جعفر صادق نے کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، کوئی حدیث پڑھ کر سنائی نہیں، کوئی قرآن پاک کی آیت پڑھی نہیں، پڑھ سکتے تھے، حدیثیں سنا سکتے تھے، کہا یہ جاہل ہے، اس سے قرآن حدیث کا کیا فائدہ، اس کو بات میں ایسی کروں جس کے دل دماغ میں اتر جائے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا تو نے مجھ سے ابو بکر صدیق کا مرتبہ پوچھا ہے، تو نے مجھ سے عمر فاروق کا مرتبہ پوچھا ہے کہ نبی پاک کی جناب میں ان کا کیا مرتبہ کیا مقام تھا، فرمایا جا مسجد نبی میں حضور رسول میں جھانک کر دیکھ، جو آج مرتبہ ہے زندگی میں یہی مرتبہ تھا۔ یہاں تو کوئی منطقی باز کی ضرورت نہیں ہے، منطقی یوں ہی منہ شرابیاں کرتے ہیں، بال کی کھال اتارتے ہیں، سبرے کبڑے جوڑتے رہتے ہیں، کبھی نتیجہ صحیح کبھی غلط۔ امام جعفر صادق نے ایک ایسی فطرتی بات کی، ایسی بدیہی بات کی جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ایسا کیوں کہا ہے؟ میں اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں، حضرت امام نے ایسا کیوں کہا؟ امام جعفر صادق نے اس شخص کی توجہ دلائی کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا اور ان کے جسد پاک کو اٹھا کر ان کی وصیت کے مطابق روضہ مبارک پر لائے اور اندر لے گئے، قبر مبارک بنائی اور اس جنت کی کیاری میں حضرت ابو بکر کا نورانی مقدس پاکیزہ جسم اتارا۔ اس وقت علی المرتضیٰ موجود تھے کہ نہیں تھے؟ امام حسن مجتبی موجود تھے کہ نہیں تھے؟ امام حسین پاک موجود تھے کہ نہیں تھے؟ باقی اہل بیت کے افراد موجود تھے۔ اہل بیت کے ان جلیل قدر بزرگوں کی موجودگی میں ابو بکر صدیق کو نبی پاک کے پہلو میں جنت کی کیاری میں اتارا گیا ہے۔ گویا یہ صدیق اکبر کا مقام علی المرتضیٰ کی موت کے ساتھ، امام حسن مجتبی کی موت کے ساتھ، امام حسین کی تصدیق کے ساتھ مسلم ہے۔ پھر جب عمر فاروق کو شہید کیا گیا اور آپ پر وار کیے گئے، زخمی ہو گئے، اٹھا کر لے گئے گھر، حضرت عبداللہ کو جو آپ کے صاحبزادے تھے ان کو بھیجا، جاؤ ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پاس، حکمران ہو اسلامی سلطنت کا، اور یہ عدل اب کہاں ملے گا؟ آپ حکم دے دیتے مجھے وہاں دفن کیے جائے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ کا ہے، اس میں عمر فاروق ان کی اجازت کے بغیر دفن ہونا چاہتے ہی نہیں ہے۔ بیٹا جاؤ میرا سلام عرض کرو اور عرض کرو میری خواہش ہے میں اپنے دو صاحبوں کے ساتھ خواب استراحت کروں، کیا آپ مجھے اجازت دیتی ہیں؟ عائشہ صدیقہ کے بعد جب گئے حضرت عبداللہ تو آپ اس غم میں گریہ زاری فرما رہی تھی، آنسو جاری تھے، بڑا غم تھا، بڑا دکھ تھا۔ جا کر سلام پیش کیا، درخواست پیش کی، ام المومنین نے فرمایا وہ جگہ میں نے اپنے لیے منتخب کی تھی کہ ادھر سرکار ہے، ادھر میرے ابا جی ہیں، پہلو میں میرا مرکز بنے گا، میرا مسکن بنے گا، لیکن آج میں اپنی ذات پر عمر فاروق کو ترجیح دیتی ہوں اور اجازت دیتی ہوں کہ اس جگہ عمر فاروق کو دفن کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق کو جب جواب ملا بڑے مسرور ہوئے، بڑے خوش ہوئے،
لیکن فرمانے لگے بیٹا ابھی میں زندہ ہوں، ابھی لوگ مجھے امیر المومنین کہہ رہے ہیں، جب میری آنکھ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے، میرے جسد خاکی سے روح پرواز کر جائے، پھر عائشہ صدیقہ کے پاس دوبارہ جانا، پھر اجازت طلب کرنا، پھر اجازت ملے تو مجھے دفن کرنا۔ سمجھے؟ یہ ہے ادب۔ عائشہ صدیقہ کے پاس دوبارہ حضرت عبداللہ ابن عمر گئے، انہوں نے فرمایا میں نے پہلے بھی اجازت دی ہے، اب پھر اجازت دیتی ہوں کہ حضرت عمر فاروق کو وہی دفن کیا جائے۔ کیوں نہ فرم اجازت دیتی؟ انہوں نے سنا نہیں حضور سے کہ نبی پاک حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ دائیں ہاتھ میں پکڑ کر، عمر فاروق کا بائیں ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر اپنے حجرے مبارک سے باہر تشریف لائے اور صحابہ کرام سامنے بیٹھے، فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، دیکھ لو میرے صحابہ جس طرح آج تم میری حیات اور حالت دیکھ رہے ہو کہ میرے دائیں منہ پکڑ ہے بائیں عمر ہے، قیامت کے دن ہم قبروں سے بھی یوں ہی اٹھیں گے۔ تو قبریں بنے گی تو قبروں سے اٹھیں گے نا۔ گویا حضور نے اس میں پیش گوئی فرما دی کہ میرے ساتھ ہی ابو بکر بھی دفن ہوں گے، میرے ساتھ ہی عمر بھی دفن ہوں گے۔ ہم سغرے کبرے نہیں ملاتے، یہ اللہ کا رسول سارا کچھ ملا گیا ہے۔ ہاکذا نبعث یوم القیامہ، یہ غیب کی خبر ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا ہم قبروں سے اٹھیں گے، سب سے پہلے میری قبر شک ہوگی۔ اور قیامت کب قائم ہوگی؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا۔ اسرافیل علیہ السلام سور لے کر کھڑے ہیں، کب سے کھڑے ہیں؟ کسی کو کوئی علم نہیں، رب حکم دے گا، اب بھی وقت آ گیا۔ جب اس میں وہ پھونک مارے گے، آواز نکلے گی، وہ منظر میں نہیں پیش کر سکتا، وقت بھی نہیں ہے، دل و دماغ سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، معاشر کا میدان۔ سبحان اللہ، میرے رسول پاک نے فرمایا یہ غیب کی خبر ہے، یاد رکھو۔ آپ میں سے کوئی شخص یہ نہیں بتا سکتا کہ میری قبر کہاں ہوگی، اللہ کو علم ہے، نہیں کہہ سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولو، میری قبر سب سے پہلے کھلے گی، میں اپنی قبر نور سے باہر آؤں گا، صدیق عمر رضی اللہ عنہ، پھر ان کی قبریں کھلے گی، پھر ہم اٹھیں گے، جنت البقیع جائیں گے، 10,000 صحابہ تشریف فرما ہے وہ اٹھیں گے، آسمان ہدایت کے چمکتے چمکتے ستارے، فرمایا پھر ہم مکہ مکرمہ کے قبرستان میں جو مدفون ہوں گے ان کا انتظار کریں گے، وہ آئے ہمارے ساتھ ملے، ہم مل کر معاشر کے میدان میں جائیں۔ یہ غیب کی خبریں رسول پاک نے پہلے عطا فرما دی۔ تو حدیث پاک کا معنی کیا ہوا؟ جو سبق ہم نے لے کر جانا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لعنت کرنے کے عادی ہیں لعانین، نہ تو قیامت کے دن وہ کسی کی شفاعت کر سکیں گے، اور جب ساری امت گواہی دینے کے لیے جائے گی کہ پیچھے ہٹ جاؤ، تم دنیا میں لعنت کرنے والے پیچھے ہٹ جاؤ، وہ گواہ بھی نہیں بن سکیں گے، اس منصب میں معلوم ہے۔ تو آج کی اس نشست میں ایک تو میں نے گالی کے بارے عرض کیا ہے کہ زبان کو گالی سے پاک رکھنا چاہیے، شریف آدمی کی زبان پر ویسے بھی گالی نہیں آ سکتی جی، کیونکہ اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں جس کو دے رہا ہے، اس کا تعلق گالی دینے والے کے ساتھ ہے، اسے تو کچھ نہیں، نہ ضرب لگتی ہے نہ چوٹ آتی ہے، اس کی زبان گندی ہو جاتی ہے، اللہ کے یہاں مجرم ہو جاتا ہے۔ اور زبان پر کفر کا لفظ بھی کسی کلمہ گو کے لیے نہیں آنا چاہیے، اور زبان پر لعنت کا لفظ بھی کسی کے لیے نہیں آنا چاہیے۔ لعنت کا لفظی معنی ہے رب کی رحمت سے دوری، جو کسی کو لعنتی کہتے ہیں اس کا معنی یہ کہ اس نے یہ اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور رب کی رحمت اس کے قریب نہیں آنے دے گی۔ اللہ پاک اس بات کو پسند نہیں کرتے، بلکہ اس کو چیلنج سمجھتے ہیں، اپنی رحمت کو چیلنج سمجھتے ہیں۔ اس بندے نے میری رحمت کو چیلنج کیا ہے۔ ایسا واقع ہوا ہے،
وہ عرض کرتا ہوں حدیث پاک میں دو دوست تھے، ایک نیک تھا ایک بد تھا۔ نیک تھا وہ بد کو ہمیشہ گناہوں سے روکنے کی کوشش کرتا لیکن نہ رکتا۔ ایک دن غصے میں آ کر کہتا ہے، قسم کھا کر کہتا ہے تو کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، تو رب کی رحمت کا مستحق ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ مر گئے اللہ پاک نے دونوں کو اپنے جناب میں طلب فرمایا، اس نیک کو بھی بد کو بھی۔ نیک کو فرمایا تو نے میری رحمت پر قسم کیوں کھائی ہے، اپنی نیکی پر غرور کیا ہے، تو نے میری رحمت پر قسم کیوں کھائی ہے؟ رب تو بندوں کو اپنی رحمت سے نوازنا چاہتا ہے، تو درمیان میں حائل کیوں ہو گیا ہے؟ اپنی نیکی کو دیکھا، فرشتوں حاضر ہے، اللہ کا حکم ہے، فرمایا اس گناہگار کو لے جاؤ جنت میں، اس نیکوکار کو پھینک دو دوزخ میں، اسے پتہ چل جائے کہ میں جسے چاہوں بخشنا چاہوں بخش سکتا نہیں سمجھے دوستوں؟ جس رب کی اتنی رحمت ہے ہم اس سے دور ہیں، اس سے غافل ہیں، اس کے حکم کی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ دیکھو نا قرآن پاک کھولا، سب سے پہلے نظر پڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تو اس میں ذات ہے، اس کے بعد وہ صفاتی نام ہے، وہ دونوں رحمت کا پیغام دینے والے ہیں۔ تو رب نے سب سے پہلے بندے کا تعارف ہی اپنی ذاتی اسم مبارک اور اپنی رحمت کے اسم کے حوالے سے کرایا ہے۔ میرے بندے مجھ سے زیادہ نہ ڈر، میں رحمان بھی ہوں رحیم بھی ہوں، میں تیری ہر قدم پر مدد کروں گا، تو میری فرمان کی تابعداری کر۔ وآخر دعوانا اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔